اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اگلے سبق کی، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت ہیں، آیت نمبر 158 اور آیت نمبر 159 انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن، اور اگر، وَلَئِن مُتُّم، اور اگر تمہیں موت آئے، او قتلتم، یا تم مارے جاؤ۔ قتل مارے، تم کے میننگ ہے تم، او قتلتم، اور او کے معنی ہے یا تم مارے جاؤ۔ لَإِلَى اللَّهِ، البتہ طرف اللہ کے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہی جو ہے جنگ احد کا کانسیپٹ ہے پیچھے، کہ اس کے بعد جب مدینہ لوٹ کر آ گئے سارے مسلمان جنگ احد سے ہو کے، تو چونکہ ان کو کافی نقصان ہوا تھا، وہ سارے کافی غمگین تھے کہ کسی کے باپ، کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے شہید ہوئے تھے، تو وہ اس طرح نہیں تھے، زیادہ وہ غمگین نہیں تھے اس طرح کہ ان کے باپ، بیٹے اور بھائی شہید ہوئے شہادت پر، وہ خوش تھے بلکہ۔ اور ایک ماں کا تو اس میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ ایک ماں آئی ہے جنگ احد کے دوران، تو سب کو ہٹا کے دیکھ رہی ہے، ہٹا کے ایک کو دیکھ رہی ہے۔ اس کے 4 بیٹے اور شوہر جنگ احد میں گئے تھے جہاد کرنے۔ جب وہ جس کو ملتی تھی تو سارے ایک کہتا تھا تمہارے بیٹے مارے گئے، وہ کہتی تھی کوئی بات نہیں، شوہر مارا گیا کوئی بات نہیں، اور لوگوں کو ہٹا کے آگے دیکھ رہی تھی۔ جب دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہے، تو وہ خوش ہو گئی کہ میرا رسول جو ہے وہ حیات ہے۔ تو اپنے بیٹوں کی شہادت کا اس کو خوشی تھی، وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن یہ جو منافقین تھے، تو اور جو کہ یہودی اور عیسائی تھے، وہ جو تانے دیتے تھے، اس تانوں سے کسی کے دل میں کسی ٹائم کوئی تھوڑی بہت بات آئی ہو، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو دلوں کا راز جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر تسلی اور حوصلہ افزائی کی کہ اگر تم، ایک تو یہ ہے کہ موت تو ہر جگہ آنی ہے، تم اگر نہ بھی جاتے جہاد میں، تمہاری موت ادھر جس کی لکھی تھی تمہارے گھر والوں کی، تم لوگوں کی، تو وہ تم نے ادھر پہنچنا ہی تھا اور ادھر تم نے مارا ہی جانا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تم مر بھی گئے یا تمہیں موت آ گئی یا تم مارے جاتے، تو البتہ اللہ ہی کے آگے اکٹھا ہونا ہے سب کو۔ اب سب کو جب اللہ کے آگے اکٹھا ہونا ہے، تو پھر اللہ نے سب کو اس کے برے کام کے بھی جزا دینی ہے اور اچھے کام کے بھی بدلہ دینا ہے، دونوں کاموں کا۔ تو جو اللہ ہی کی رضا کے لیے مارا جائے، تو پھر اس کو کیا غم، جب اللہ ہی کے سامنے جمع ہونا ہے سب کو۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کو اللہ کے آگے اکٹھا ہونا ہے، موت سب کو آنی ہے۔ دل میں کوئی بھی غم، کوئی جو ہے حوصلہ ہارنے کی والی بات نہ لائے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر تم مارے جاؤ یا تم مر جاؤ، تو اس میں کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ اور سب نے اگر موت کے بعد سب کو اللہ کے آگے اکٹھا ہونا ہے، قیامت کے دن سب کو اکٹھا ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، حساب کتاب بدلہ اللہ دے گا جس نے اچھا کام کیا۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں مارا جائے، تو اس کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب نے میرے آگے آ کے جواب دینا ہے، سب نے اکٹھا ہونا ہے
ایک دن۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس ساتھ جو رحمت ہے من اللہ، من سے اللہ کی طرف سے، پس جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے، لِنْتَ لَهُمْ، جو نرم ہو تم آپ ان کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے۔ پس ساتھ جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے جو آپ نرم ہے ان کے لیے، وَلَو، اور اگر کنتا ہوتے تم، فَظًّا تندہو یا غصے والے، غلیظ القلب اور سخت دل، لَنْفَضُّوا، تو متفرق ہو جاتے، تو البتہ ضرور متفرق ہو جاتے، من حولک، سے تمہارے گرد، حولی ارد گرد ماحول سے لیا ہوا ہے، کا تیرے گرد سے، تیرے ماحول سے یا تمہارے ارد گرد سے سارے متفرق ہو جاتے، لنفضوا متفرق ہو جاتے اگر تندہو ہوتے یا سخت دل ہوتے، غلیظہ سخت، قلبی دل۔ فَاعْفُوا، پس معاف کرو، عنہم ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور بخشش مانگ ان کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ، اور مشورہ کر ان سے، فِی الْأَمْرِ، کام میں، فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب عزم کرو یا ارادہ کرو، فَتَوَکَّلْ، پھر بھروسہ کرو، عَلَى اللّہ، اللہ پر، اِنَّ اللّہ، بے شک اللہ، یحب المتوکلین، پسند کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب اس آیت میں بھی وہی جنگ احد کے بعد کی جو باتیں ہیں اس کے بارے میں ہیں کہ ظاہر ہے جب جنگ احد کے دوران کافی مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کی کے خلاف کیا تھا، جب انہوں نے تاکید بھی کیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، پھر انہوں نے اس کے خلاف کیا تھا اور کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو اس لیے شاید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی بات آئی ہوگی مسلمانوں کے لیے کہ آئندہ میں مشورہ نہیں کروں گا ان سے، ان کی بات پر عمل بھی نہیں کروں، ان کا مشورہ نہیں مانوں گا، ان سے کوئی مشورہ نہیں کروں گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ سے باہر جا کے تو احد کے پہاڑی پر جو ہے مشرکین کا مقابلہ کیا تھا، جنگ احد لڑی گئی تھی، تو اس لیے ان کے دل میں کوئی ایسی بات آئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے پیرائے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں بتایا ہے کہ مسلمانوں کو معاف کرو جن سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ پہلے ہم نے آیت میں پڑھا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو معاف کر دیا گیا ہے، یعنی صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی ہے ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ کچھ شہید ہوئے ہیں تو وہ تو شہید ہی ہو گئے، ان کو ادھر جنت ملے گی، اور جو اگر غازی بن کر آئے ہیں تو ان کو بھی معاف کر دیا گیا ہے، ان کو تان اور کوئی ملامت نہ کیا جائے جب اللہ نے معاف کر دیا۔ اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسی بات پر خفگی اور غصے کا اظہار کرتے تھے جس پر اللہ کی ناراضگی ہو، تو جب اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو پھر ظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معافی کرنا تھا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پیرائے میں، کتنے اچھے پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر تم نرم دل نہ ہوتے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ جو اگر آپ غصے والے ہوتے، سخت دل ہوتے، تو آپ کے گرد جو یہ سارے جمع ہوتے ہیں تو ایسی غلطی کر کے تو وہ پھر اور دور ہٹ جاتے اور بھاگ جاتے اور ہیبت سے آپ کے آگے آتے ہی نہ، سارے متفرق ہو جاتے غصے، آپ کے غصے کی ڈر کی وجہ سے۔
دور دور چلے جاتے، واپس آتے ہی نہ جو ان سے غلطی ہوئی تھی جنگ احد میں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے اچھے پھیرائے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ خوش اخلاق ہو، اس لیے یہ مسلمان پھر آپ کے ارد گرد آ کے جمع ہو گئے، اس لیے ان کو معاف کر دو۔ میں نے بھی معاف کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف کر دو، اور یہ نہیں کہ صرف معاف کر دو بلکہ مجھ سے ان کے لیے بخشش بھی مانگو، تاکہ یہ آپ کے منہ سے ان کے لیے دعا سن کے، اپنے لیے دعا سن کے تو اور خوش ہو جائیں کہ اللہ کا رسول ہم سے راضی ہے اور اللہ بھی ہم سے اب راضی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ ان سے اگر دل میں کوئی بات ہے کہ مشورہ نہیں کروں گا آئندہ ان سے، مشورہ بھی کرنا ہے، مشورہ کر کے، ہر کام میں مشورہ کر کے، اور پھر ارادہ کر کے، اور جب ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا، جیسے بدر کے مقام پر، جہاں اللہ چاہے کہ ادھر جو ہے مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، ضرور وہ مدد کرتا ہے جب بھروسہ کرو اللہ پر۔ جنگ احد میں جس طرح کسی بات میں اگر اللہ جو ہے چھوڑ دیتا ہے اس طرح، تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے شہادت کا درجہ دینا تھا کچھ مسلمانوں کو، کوئی حکمت ہوتی ہے جو اللہ ہی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو، میں محبت کرتا ہوں بھروسہ کرنے والوں سے۔ یہ الگ بات ہے اگر کسی بات میں اللہ پر بھروسہ کر کے بھی آپ کامیاب نہ رہو، آپ کو نقصان ہو جائے، تو اس نقصان میں بھی آپ کے لیے کوئی فائدہ ہے جو آپ نہیں جانتے، اس میں کوئی حکمت ہے جو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شین قدیر، یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، سارے مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی سے بچا، قبر کی سختی اور وقتی نزاع کی سختی آسان فرما یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری ساری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں ختم کر دے، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، اور یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔